بر صغیر کا شاید ہی کوئی انسان خواہ کسی مہذب اور دین کا پیروکار ہو، وہ حضرت لال شہباز قلندر سے ضرور واقف ہوگا۔ صوفیاء کرام جنہوں نے اپنے پاک اور پاکیزہ صالح عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، انہی صوفیوں میں سے ایک اصطلاح قلندر کی استعمال کی جاتی ہے، اور دنیا میں دو قلندر مشہور ہوئے، ایک بو علی قلندر اور دوسرے لال شہباز قلندر، جن کا مزار سندھ کے شہر سیون میں ہے۔ یہ حضرت کے مزار کی وجہ سے سیون شریف کہلاتا ہے۔ لال شہباز قلندر جن کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، آپ 577 ہجری بمطابق 1177 عیسوی آذربائیجان کے شہر مرند میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید ابراہیم کبیر الدین تھا، جو 501 ہجری بمطابق 1108 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کی شہرت کا سبب یہ تھا کہ جب بھی وہ کربلا معلیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے اور کوئی مسئلہ پوچھتے تو انہیں جواب ملتا تھا، اس لیے ان کی شہرت کا نام کا لقب جوابی پڑ گیا۔ انہوں نے علم حاصل کیا اور ان کی سلب سے یہ لال شہباز قلندر متولد ہوئے، جن کا نام عثمان المعروف لال شہباز ہے۔ لال شہباز قلندر کا وصال 583 ہجری بمطابق 650 عیسوی ہے۔ ہر سال 18 شعبان سے 20 شعبان المعظم کو ان کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد عربی اور فارسی علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے علم شہرت اس وقت بام عروج پر تھی جب آپ ملتان تشریف لائے۔ اس وقت غیاث الدین بلبن حکمران تھا، جو صاحبان علم کی قدر کرتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ عثمان مرندی ملتان آئے ہیں تو اس نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور بہت سے تحفے ہدیہ کیے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنے کسی بزرگ کے حکم پر کربلا معلیٰ سے سندھ کی طرف آئے۔ آپ کی آمد مکران کے راستے سے ہوئی اور اس کے قریب ایک وادی پنج گور کے سرسبز میدان میں چلہ کی غرض سے قیام کرتے رہے۔ جب وہاں کے مکرانیوں نے آپ کی ریاضت اور عبادت دیکھی تو بہت مرغوب ہوئے، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اس میدان کو دشت شہباز سے یاد رکھا جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر نے ملتان، کشمیر، بلخ اور بخارا میں قیام کیا، پھر سندھ اور پنجاب میں بھی دورہ کر کے تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھا دیا۔ لال شہباز قلندر کی ملاقات حضرت بو علی قلندر سے بھی ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد کے وقت سرزمین سندھ میں سومرو خاندان کی حکومت تھی۔ لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ آئے اور سندھ کے علاقہ سیزستان میں قیام کیا اور یہیں مکمل سکونت جاری رکھی۔ ان کی وجہ سے اس سیزستان کا نام سیون ہوا اور لال شہباز قلندر کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لال شہباز قلندر سیزستان تشریف لائے تو اس علاقے میں غیر اخلاقی کام بہت ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے یہاں قدم رکھے تو پہلے بے آب گیا میدان سرسبز ہوا اور پھر وہاں بدکار عورتوں کے پاس آنے والے مرد بدل گئے۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ کوئی بزرگ آیا ہے جس کی یہ کرامت ہے۔ اس طرح لوگوں نے اس چھوٹی سی پہاڑی یا ٹیلہ کا رخ کیا جہاں لال شہباز قلندر آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بستی میں اصلاح پیدا ہو گئی اور لوگوں نے جوک در جوک لال شہباز قلندر سے دینی اور روحانی معاملات میں رجوع کرنا شروع کر دیا۔ لال شہباز قلندر کے مصاحبین اور مریدین بھی مشہور ہونے لگے۔ ان کے نام یہ ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر، سید علی سرمست، سید عبد الوہاب، سید عبداللہ شاہ علوی، المعروف سید عدل دریا شاہ، سید میر کلاں رحمت، حضرت لال موسیٰ، حضرت لال بکر، پیر پٹھا شاہ عالم، حضرت شاہ گودڑیو۔ لال شہباز قلندر شاعر بھی تھے مگر ان کا دیوان دستیاب نہیں، کچھ لوگوں کے پاس قلمی نسخہ کے طور پر ہے۔ آپ نے
شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے طور پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ آں شاہ ہر دور عالم عربی محمد است، مقصود بوم آدم عربی محمد است، صد شکراں خدائے کہ پشت و پناہ خلق، شہنشاہ مکرم عربی محمد است۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر نوبت اور دھمال کی رسم ادا ہوتی ہے۔ بہت دور دور سے عقیدت مند آتے ہیں۔ لال شہباز قلندر نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے کلمہ گو ہوئے۔ وحدانیت، رسالت، ولایت پر پختہ عقیدہ تھا، اور محمد اور آل محمد کی مودت سے سرشار تھے۔ آپ کا وصال 669 ہجری میں ہوا، جبکہ ولادت 590 بھی درج ہے۔ جب آپ کا وقت وفات آیا تو آپ نے اپنے مریدین اور خلفاء کو جمع کیا اور وعظ و نصیحت کر کے ایک حجرے میں مراقبہ میں چلے گئے، جہاں آپ کی رحلت ہوئی۔ پھر آپ کو موجودہ درگاہ کے مغرب کی طرف غسل دیا گیا اور آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ اکثر تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا عرس ہر سال 18 شعبان سے 20 شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے۔